بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حسنہ ہیں، یعنی بہترین۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے تھے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو جنم دیتے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کنعان پہنچ کر ان کی خالہ اور سوتیلی ماں نے ان کی بہت اچھی تربیت کی اور انہیں اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دی تاکہ دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ ایک صبح جب حضرت یوسف علیہ السلام ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ آئندہ آنے والے نبیوں میں سے ایک ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشانی ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ تمہیں رات کو جو خواب آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں آیا ہے اور تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی قرار پاؤ گے۔ پہلے جس طرح نعمتیں تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر ہوئی تھی، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت ہی تمہاری طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ماں کے بغیر رہ گئے تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی اور باپ کی اس محبت کے باعث ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کرنے کی سازش بنائی تاکہ وہ خود باپ کی محبت حاصل کر سکے۔ ایک دن وہ محفل بنا کر بیٹھ گئے اور سب سے مشورہ کرنے لگے کہ یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کسی نے قتل کرنے کی تجویز دی تو کسی نے دور پھینک دینے کی تجویز دی اور کسی نے کوئی بھی تجویز دی۔ آخر ایک بھائی نے ان میں سے تجویز دی کہ تم یوسف کو کچھ نہ کہو، بس اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ جب ان کے آپس میں پلاننگ ہو گئی تو ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا بات ہے؟ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، بس آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جنگل میں کھیلے کودے اور وہاں جا کر گھومیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت ڈر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے کچھ کر نہ دیں، اس لیے وہ ان کو کہے بغیر یہ کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہاں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خاموش نہیں رہے اور بلا جھجک حضرت یعقوب علیہ السلام سے مسلسل بحث کرتے رہے اور جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا نہ لیا تب تک خاموش نہ رہے کہ ہم کیسے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف سے جدائی مجھے پریشان کرتی ہے اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ حضرت یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام
اور غصے کے اثرات ظاہر ہونے لگے، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ بھی کر دیا۔ لیکن پھر اسی بھائی نے التجا کی کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پر جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت رو رہے تھے، لیکن ان کی فریاد رسائی کرنے والا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، کسی کے سینوں میں ان کی محبت نہیں ابھری، حسرت کی آگ ان کو بجھا ہی نہیں رہی تھی، انہیں اس جرم سے نہیں روک سکا۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا اور اب اس کی ساری محبت یوسف کی بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی۔ لیکن تقدیر ان کی بے وقوفی پر ایک عجیب ہنس رہی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی رو رہے اور باپ کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے ایک بھیڑیے کا خون لگا رکھا تھا دکھایا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے، اتنا تیز کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اتنے میں یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جب ہم واپس آئے تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا دیا تھا۔ آپ ہماری بات پہ بالکل یقین نہیں کریں گے، یہ اس کا خون آلود قمیض ہے اور ہماری آنکھوں سے پہلے یہ قمیض آپ کو حقیقت کی گواہی بھی دے گی۔ اگر ہم سچ بھی کہیں تو آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اگر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو معاف کرے، لیکن آپ جانتے تھے کہ خدا نے یوسف علیہ السلام کی قسمت میں کچھ اور لکھا ہے، اس کا بدلنا ممکن نہیں۔ پھر انہوں نے جواب دیا، کیا تمہارے حسد اور حسد کی آگ نے تمہیں ایک ناحق کام کرنے پر مجبور کر دیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں بیٹھے تھے اور گہرے اندھیرے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنے باپ کی حالت کے خیال سے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں اپنے بے گناہ ہونے کا احساس ہو رہا تھا، ان کا دل غم کی آواز سے بھرا ہوا تھا۔ اس دوران ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہاں پہنچا۔ ان کے لوگ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈول کنویں میں ڈالا اور پھر کنواں ڈول اوپر کھینچنے لگا۔ جب ڈول اوپر کھینچا تو دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے۔ غلام نے ڈول کنویں میں لٹکایا، پھر کھینچا اور ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا ہے جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ غلام کی حیرت اور مسرت کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، آؤ دیکھو، یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کنویں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے کے لوگ کنارے پر جمع ہو گئے اور وہ خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور غلام بنا کر بیچ دیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے پاس ہیں، انہوں نے کہا، یہ ہمارا غلام ہے جو کھو گیا تھا، ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اگر انہوں نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ اس غلام کو
بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے خریدار بن جائیں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 20 دینار میں انہیں بیچا اور وہ قافلے والوں کے ساتھ چلے گئے۔ بہرحال قافلہ روانہ ہوا، مصر جا پہنچا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کم قیمت پر بیچ ڈالا اور عزیز مصر جس کا نام یوسیف تھا اس نے اسے خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت، لائق اور شریف ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی خاص دیکھ بھال کرو اور پرورش کرو۔ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں اور اس کو بہترین آرام دہ جگہ عطا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ انہیں گھر کے تمام غلاموں اور خادموں پر مکمل اختیار حاصل تھا اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق انجام پاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں بڑے اور جوان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ جو بھی انہیں دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جوان ہوتے دیکھا تو اس نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور گھر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ جو ہی اس نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے تو اکیلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے اس مصیبت سے نہ نکالا تو میں اس مصیبت میں داخل ہو جاؤں گا اور میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے یوسف دروازے کی طرف بھاگو۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے کہ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا اور وہ پھٹ گیا۔ جب دروازہ کھلا تو عزیز کی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا شوہر دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی غلطی کو چھپا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کر سکتے ہو جو تمہاری بیوی کے بارے میں پورا خیال رکھے۔ عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کی لیکن اس کی بیوی زلیخا نہ مانی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کمسن بچے کو بلایا اور کہا کہ گواہی دو، کہ اللہ کے نام سے گواہی دو۔ اس بچے نے، وہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے نے بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ کی حکمت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ بولا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور عورت جھوٹی ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا اور عورت سچی ہے۔ اگر تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چیک کیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ پھر عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں، لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوسف اس قصے کو یہاں ختم کر دو اور ہر معاملے میں کسی سے بات نہ کیا کرو تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کرنے لگیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر کا کرشمہ بہت بڑا ہے، جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ اختیار کرو۔ عزیز اور عزیز مصر کی بیوی یہی چاہتے تھے کہ اس کی جو ماجرا ہوا ہے وہ ارد گرد نہ پھیلے، مگر ہوا یوں کہ ارد گرد جو ملازم تھے انہوں نے ایک دوسرے کو بتا دیا اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی
اپنے غلام کو ایک غلط نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مصر کی بیگم کی طرف سے ایک سازش کی عزیز مصر کی بیوی کو بھی خبر ہوئی۔ اس پر وہ بہت رنجیدہ اور پریشان ہو گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ کوئی ایسا طریقہ محسوس اختیار کیا جائے جس سے وہ عورتیں اس کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور وہ اس کی ہم نوا بن جائیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کسی خاص دن پر اپنی ہاں ایک محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی تمام عورتوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ جب وہ آئیں اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، انہوں نے ان کے ہاتھ میں پھل دیے اور ساتھ ایک ایک چھری بھی دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ وہ اندر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف آ کر باہر چلے گئے، اتنے میں وہ عورتیں اپنے ہوش و حواس کھو چکی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جلال و قدر اور جمال کو دیکھ کر بے صبری ہو گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور بے صبری میں پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ وہ کہنے لگی، یہ انسان نہیں ہے، ایک بڑا عالی بڑی شان والا ہے۔ بیوی اپنے اس کامیابی پر خوش تھی، اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مکمل ظاہر ہوئی اور اس نے کہا، یہی وہ یوسف ہے جس کے عشق پر تم مجھے طعنے دیتی رہتی ہو۔ تم نے اسے ایک بار دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن میں نے اسے مفت میں کتنی بار دیکھا ہے، کیونکہ وہ میرے گھر میں رہتا ہے، اس لیے اس کے سامنے اپنا دل ہار چکی اور اسے وصول کی طلبگار ہو گئی۔ اس نے مزید کہا کہ وہ اپنی ملوکیت کے ساتھ ہر بروقت محتاط رہتا ہے اور پاک دامن کی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس کے باوجود بھی میں اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ وہ دن گزرتا گیا اور یوسف علیہ السلام کی بیوی پھر سے یوسف علیہ السلام کو غلط کام کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ بالآخر وہ بالکل نا امید ہو گئی۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت کے ہاتھوں پریشان تھے، لیکن وہ اپنے رب سے مدد طلب کرتے رہے۔ بنسبہ ایک مومن ہمیشہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور اس سے بھی مدد کرنا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، پروردگار، قید خانے کی تاریکی اور تکلیف کی برداشت کرنا میرے لیے ایک مصیبت سے آسان ہے، اور اگر تو مصر کی عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کو شرم مجھ سے دور نہ کرے گا تو خطرہ میرے نزدیک آ جائے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گھیرے میں جا گروں اور میرا نام جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ کی طرف سے مایوس ہو گئے تو اپنے شوہر سے ان کی شکایت کرنے لگی اور کہنے لگی، یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا اور میرے آبرو اور عزت کی دباؤ کم کر دیا۔ اگر تم میری چھپی ہوئی عزت مجھے واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داغ دھو دو۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اس کی قمیص کے بارے میں گواہی بھی دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیوی کے بہکانے میں آ گئے۔ انہوں نے غلام یوسف علیہ السلام کو قید کرنے میں ڈال دیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں سے تو اسی دن بادشاہ کے دو جوان درباری بھی قید میں ڈال دیے رہے تھے۔ ان
السلام کے پاس آتے اور کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کچھ روٹیاں سر پر اٹھائے ہوئے ہوں اور انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کی درخواست کی اور کہا تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر اثر نمایاں ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھ کر انہیں آدمی کے لیے بہتر سننے کے لیے آمادہ ہوئے۔ انہوں نے وقت کو سمجھا اور کیا کھانے کے اندر ہی بغیر ہفتے تعبیر شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں خوابوں کی تعبیر تمہاری آنکھوں کے پہلے کھانے کے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم الہی میں سے ہے جس کی تعلیم خود خدا نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر دی گئی ہے کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ موڑا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے میں اپنے آوازدار یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کے دین کا ذکر کروں اور ہمارے لیے یہ درس نہ ہو کہ یہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنائے۔ اے میرے ساتھیوں، تم ہی انصاف کیا کرو کہ کیا کوشش کرتے ہو صرف نام کی خدا ہے جن کا تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھا ہے، لیکن خدا کی طرف سے اس کی حقیقت کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ جب یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گفتگو جاری رکھی اور دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا اے میرے دوست، تم نے خواب دیکھا ہے کہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تعبیر ہے کہ جلد ہی اس کی آزادی کا صدر ہو جائے گا اور اپنے مالک کے پاس واپس جا کر وہ ان کو شراب پر لائے گا، اور دوسرا آدمی جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کو لٹکا دیا جائے گا اور پرندے آ کر اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ہے ان خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے بیان کی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ساقی جو جلد ہی رہا ہو رہا ہے شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیوں نہ وہ اس کے ذریعے اپنی رہائی کی صورت پیش کرے۔ لہٰذا انہوں نے مطالب کو آگاہ کیا کہ جب تم رہا ہو کر اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر کرنا نہ بھولنا۔ ایک صبح حضرت جب بادشاہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو کچھ پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی سزا دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال مزید قید میں رکھا اور اس شخص کو جس کو تذکرہ کرنے کو کہا تھا یہ بھلا دیا۔ 7 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھڑوانے کا فیصلہ کیا۔ ایک صبح جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا، اس نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ وہ سخت پریشان تھا۔ قوم کے علماء افقہاء کو دربار میں حاضر کیا گیا اور طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنا خواب یوں بیان کیا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 خوبصورت پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ پھر میں نے گندم کے 7 سبز اور 7 خشک بالیاں دیکھی۔ خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے ان سے کہا اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ تعبیر کیا ہے۔ درباریوں نے بہت غور کیا لیکن انہوں نے خود کو اس خواب کی تعبیر سے عاجز پایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ اب کی ذہنی پریشانی کا نتیجہ ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو یہ بادشاہ کا خواب ایک وسیلہ تھا جو خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے شروع کیا تھا۔ چنانچہ یہ خواب اسے یوسف علیہ السلام کی یاد دلا
دیا اور اسے اپنے سابق ساتھی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی قید خانے میں ایک علمدار، روشن خیال اور دانشور شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ آپ مجھے کچھ مہلت دیں، میں ان کو آپ کی خواب کی تعبیر وہاں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر خواب میں یوں دیکھا جائے کہ بہت کمزور سات موٹی گائیں کھا گئی ہیں اور پھر گندم کی سات سبز اور سات خشک بالیاں نظر آئیں تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہ آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر تعبیر پوچھتا ہے، تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں قوم کی طرف جاؤں اور لوٹ جاؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے اس برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں لوگوں کے دین اور دنیا کے معاملات کے بارے میں علم دیا گیا تھا، بس انہوں نے بادشاہ کے جواب کی تعبیر پیدا کی اور بیان کی، اس کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوشحالی کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کی، اور فرمایا کہ مصر میں 7 سال تک بہت اچھی فصلیں ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا گندم حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال سختی کے ہوں گے جس میں پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کم آئے گا اور لوگ انتہائی پریشانی سے دوچار ہوں گے۔ اگر تمہیں چاہیے کہ پہلے 7 سالوں میں زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرو تو اپنی ضرورت کے مطابق صرف کھاؤ اور باقی کو ذخیرہ کر لو تاکہ سخت سالوں میں اسے کام پہ لا سکو۔ فوراً ہی بادشاہ کے پاس وہ شخص آیا اور اس کے خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی۔ یہ خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ بادشاہ خوشی سے اچھل گیا اور اس نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ اسے میرے دربار میں لایا جائے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے جیل سے بادشاہ کے دربار میں لانے کے لیے گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلایا تاکہ معاملے کو صاف واضح دیکھا جا سکے۔ جب وہ عورتیں آپس میں آئیں تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے ساری سچائی بیان کر دی۔ جب ساری سچائی بیان ہو گئی تو زلیخا نے بھی حق بول دیا اور سچائی بیان کر دی کہ میں دراصل غلط تھی۔ عزیز مصر کی بیوی بھی اپنے خدا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ایک اعتراف کیا اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ قید خانے سے باہر آ گئے۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنی وزارت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ بڑی شدت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ جب آپ کچھ دیر بعد دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے آپ سے بڑی دیر تک بات چیت کی اور انہیں عقل مند اور روشن اور دماغ اور قابل پایا۔ پھر اس نے کہا کہ یوسف، ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے اور ہم آپ پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ جو بھی چاہیں گے وہ اختیار کر سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، آپ مجھے خوراک کے امور اور مہمان نوازی کا ناظر مقرر کر دیں کیونکہ میں یہ کام بہترین انجام دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کی عزت اور اہمیت کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے
مفید منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور چاہتے تھے کہ چند سالوں تک لوگوں کی زمین اچھی طرح فصل کر دے، لیکن پھر اچانک اس میں پانی کی کمی واقع ہو جائے گی اور خشک سالی کے اثرات پیدا ہوں گے۔ لہٰذا انہیں نے حضرت اس موقع پر فائدہ اٹھایا اور لوگوں کے آنے والے سالوں میں ہونے والی مشکلات سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑے بڑے گودام تعمیر کروائے جن میں ہر ایک میں سینکڑوں ٹن غلہ رکھنے کی گنجائش تھی۔ پہلے 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی ضروریات کے مطابق انہیں غلہ فراہم کیا اور وہ باقی بچا رہے تھے وہ جمع کر لیا گیا۔ اس طرح غلہ کی ذخائر ہو گئے۔ پھر خشک سالی کے سال بھی آ گئے، دریائے نیل میں پانی کی کمی ہو گئی اور فصلیں سوکھ گئیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی دور اندیشی کی بدولت لوگوں کو خوراک کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ سرکاری گودام میں ان کی ضرورت کے مطابق بالکل ان سے زیادہ غلہ تھا۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی منصبی امور انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی شروعات بھی کی اور ان کی شادی ہو گئی۔ ان کی بیوی کا نام آسن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے جن کا نام مائنہ اور افراہیم رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پرورش کرنے والے عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی زلیخا بہت زیادہ محتاج ہو گئی، اس حد تک کہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئی، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کی اہلیہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جب قحط سالی کے یہ سال شروع ہوئے تو ارد گرد سے آنے والے لوگ بھی مصر آنے لگے غلہ لینے کے لیے۔ جب مصر ارد گرد سے لوگ مصر آئے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی سامنا ہوا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچانا اور ان کو ایک اچھی مہمان نوازی دی اور ان کو بہترین غلہ دیا اور بہترین غلہ دینے کے بعد ان کی رقم دوبارہ ان کے تھیلوں میں ڈال دی اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ گھر میں کتنے افراد ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ٹوٹل 12 بھائی ہیں۔ ایک بھائی گم ہو گیا ہے اور ایک بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، ایک بھائی ہمارے ابا جان کی خدمت میں مصروف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم آئندہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آؤ گے تو آپ کو غلہ ملے گا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا، اور آئندہ آپ کو زیادہ غلہ بھی دیا جائے گا۔ جب قافلہ واپس لوٹا تو انہوں نے گندم کے تھیلے کھولے تو وہاں سے اپنی رقم بھی نکالی۔ جب انہوں نے اپنی رقم بھی دیکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ابا جان، یہ تو بہت ہی اچھا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں ہماری رقم بھی لوٹا دی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگلی بار اگر ہم آئیں تو اپنے بھائی کو لے کر آئیں، ورنہ ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بار میں تم لوگوں کے اوپر یقین نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے جو تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس پر ان کے بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو لازمی واپس لائیں گے اور ان کا غلہ بھی لازمی لے کر آئیں گے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے
حضرت بنیامین کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب حضرت بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور نصیحت کی روانہ کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹو، جب تم مصر کے دروازوں پر سے گزرنا تو ایک دروازے سے نہ گزرنا، ہر کوئی الگ الگ دروازے سے گزرنا، تاکہ تمہیں لوگ زیادہ جھنڈ میں دیکھ کر پریشان نہ ہو اور نہ ہی تمہیں نظر لگے، اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بھائی الگ الگ قافلے کے ساتھ پہنچے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بھی ان بھائیوں کو پہچان لیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچانا اور اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور باقی بھائیوں کو کھانا کھلایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں، اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی ترکیب لگائی۔ اس وقت یہ معاشرہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے تھیلے بھر دیے اور بنیامین کے تھیلے میں اپنا پیالہ رکھ دیا اور بھائیوں سے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے پیچھے سے آواز دی، قافلے والوں، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ڈھونڈ کر لائیں۔ اب ان بھائیوں نے علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم کسی بھی چیز کو چوری نہیں کرتے، لیکن آپ ہمارے بیگوں کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سب قافلے والوں کی تلاشی لی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے جو تھیلا تھا اس سے وہ پیالہ نکل آیا۔ سب بھائی شہر کو واپس آ گئے اور ان کے دل میں رنج و غم کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور پھر کہا، تمہاری ہی قول کے مطابق ہم دنیا کو اپنے پاس رکھیں گے، بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس پر تمام بھائی دل کی گہرائی سے رنجیدہ ہو گئے اور کہا کہ اے ہمارے پروردگار، اور کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمارا بزرگ باپ ہے، وہ بہت کمزور اور ضعیف ہے، وہ اگر بنیامین کو قافلے کے ساتھ نہ پائے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کی جگہ کسی اور کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس نے بتایا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا ایک بھائی تھا جس نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ اس کا مقصد یوسف علیہ السلام کی چوری کے واقعے کے طرف اشارہ کرنا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی پھوپھی نے انہیں اپنا گلا بند دیا تھا اور وہ انہیں پیار سے رکھنے کے لیے دیا۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر لے آئے اور فیصلہ کیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی جو ان سے بہت پیار کرتی ہے، اب ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پھوپھی تھی وہ چہنے لگی، ان کی جدائی برداشت نہ کر سکی، انہیں ایک کمر بند دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر بند پکڑی، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔ بعد میں آ کر کہنے لگے کہ یوسف نے میرے گھر سے کمر بند چرایا ہے۔ انہوں نے اپنی قمیض لے کر کمر پر باندھنا شروع کیا، جس سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کا عذر تھا کہ وہ چوری کے سزا کے طور پر کچھ مدت تک ان کی خدمت کرے۔ بھائیوں نے غصے کی حالت میں اس بات کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کی بات سن لی، لیکن انہوں نے اپنے
کچھ اس سے واقف ہوں۔ آخرکار بھائی بنیامین میں اپنی رہائی سے نا امید ہو گئے اور واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ کیا ہے اور بنیامین کو لے کر واپس لازمی آؤ گے، اور میں بنیامین کے بغیر وہاں باپ کا سامنا نہیں کروں گا۔ وہاں انہوں نے اپنے غلام بنا لیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب نے دیکھا ہے، اور ہم جو کچھ نہیں بول رہے وہ پھر دوسرے بھائی تو واپس کنعان چلے گئے، لیکن یہودا اور بنیامین وہاں رہ گئے۔ وہ اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی کیونکہ بنیامین انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے سارا معاملہ سنایا۔ یہ قصہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے ان کی روح بدن سے نکل رہی ہو۔ انہوں نے بیٹے کی بات کا یقین نہ کیا اور یہ سمجھا کہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ کر دیا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو، جس کے غم میں ان کی بصیرت چلی گئی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں ان کے دل سے ایک دردناک آہ نکلی۔ جب کچھ وقت گزرا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جا کر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے انہیں نا امید ہونے سے روکا اور فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنے بھائیوں سے جا کر ملو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر روانہ ہو گئے، اور تیسری بار انہوں نے مصر کی سامنے حاضر ہو کر عزیز مصر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عجیب ہے، ہم اور ہمارے خاندان شدید مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر گئے ہیں۔ ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں زیادہ غلہ دے کر ہم پر احسان کریں اور ہمارے بھائی کو رہا کر دیں۔ یہ خدا نے پکارنے والوں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو وہ بدلہ یاد آیا جو انہوں نے خود اسے مانگا تھا اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے تم نے کتنی بار اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ جدائی کا سامنا کیا ہے؟ تم نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی، انہیں فراق کی آگ میں جلایا۔ اگر یوسف علیہ السلام یہ لفظ شاید بول رہے تھے کہ ان کے بھائی نے ان کی آواز پہچان لی اور کہا، کیا تم یوسف ہو؟ اگر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، دیکھ لو کہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ بھائیوں نے شرم کے مارے سر جھکا لیے اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، امید ہے کہ خدا تمہارے اور اس گناہ کو بخش دے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں کوشش کی اور اپنا ایک کرتا نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ جا کر یہ والد کے سر پر آنکھوں پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر سن لی اور اپنے پاس موجود لوگوں کو اس کی خبر بھی دی، لیکن وہ کہنے لگے، خدا کی قسم آپ اب بھی اس حال میں ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کچھ وقت گزرا تو قافلہ وہاں پہنچ گیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے شوق میں سرزمین مصر جا پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جا کر رہنے لگے۔ تب ان کے والد، والدہ اور بھائی ان کے مل جانے پر شکر ادا کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت یعقوب
چابیاں میرے سپرد کی، اس نے ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا، یہ سب کچھ مجھ پر